بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے عائشہ فروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک. خبریں گرم گرم ہر روز کی طرح. اب ذرا سا دیکھنا یہ ہوگا کہ سیاست میں ہوا کیا. رات 2 بجے حلف لے لیا گیا. ملک میں سیاست کا یہ عالم تھا کہ گھڑی سے زیادہ سیاست دان تیز چل رہے. کل فیصلہ بڑی مشکل سے آیا. اس سے پہلے رینجرز آ گئی, پورے صحافی عدالتوں کے دروازے پہ چلے گئے. تبصرے ہو رہے تھے, نیگیٹو پازیٹیو پازیٹیو نیگیٹو, لیکن ہوا وہی جو ہونا تھا. اسٹیبلشمنٹ کا نرم گوشہ سامنے آیا اور مسلم لیگ نون کا پتہ کٹ کے پی ٹی آئی پی ایم ایل کیو پتہ جوڑ دیا گیا. میرے اس بات پر دھیان دیجیے گا, پتہ جوڑ دیا گیا. کل رات کو کیا ہوا جی کہ جہاں پہ حلف برداری ہو رہی تھی وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پہ ایک سیاست کا پرانا نام جو ابھی گم تو نہیں ہوا لیکن بہت عرصے بعد گنگناتا ہوا اسکرینز کے اوپر سامنے آیا, اور وہ گنگنا رہے تھے کوئی کسی کی آنکھوں کا تارا ہوا. میں بات کر رہی ہوں الطاف حسین صاحب کی. ساتھ ہی ساتھ حلف برداری سے پہلے نواز شریف کے ویڈیو پیغامات جو کہ دیکھنے سے ہی یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ بہت پہلے سے ریکارڈ کروا دیے گئے تھے, لائیو تھے. لوگوں ان کے اوپر لائیو آ رہا تھا بیک گراؤنڈ کے مختلف بیک گراؤنڈز کے ساتھ. مختلف پلیٹ فارم پر ان کو آن ایئر کیا گیا, جس کے اندر نواز شریف صاحب باقاعدہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے عدالت سے یہ توقع نہیں تھی. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ناانصافی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. لو جی, خبریں تو ختم. اب حالات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب اس حکومت کو چلانا نہیں چاہتے. شہباز شریف کو یہ حکومت چلانی پڑ رہی ہے اپنی بیٹی کی قربانی کے بعد. پی ایم ایل کیو میدان میں اتر چکی ہوئی ہے, اور کل رات کو ان کا بھی پیغام آیا تھا حلف لینے سے پہلے ہی کہ اگر مجھے عمران خان کہے گا تو میں اسمبلیاں اسی وقت توڑ دوں گا. اتنی ساری باتیں کرنے کے پیچھے میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اتنی جنگ 2 دن ملک میں کچھ اور ہوا ہی نہیں. ووٹنگ کے بعد سوائے سیاست کے کوئی بھی خبر آن ایئر نہیں ہو سکی. سوشل میڈیا نے یہ اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھا رکھا تھا, ناتواں کندھوں پہ یہ بوجھ اٹھا رکھا تھا کہ کس شہر میں کیا ہو گیا, کون قتل ہو گیا, کس کے گھر بجلی کا کھمبا گر گیا, کہاں گٹر میں کوئی لاش گر گئی. لیکن مین اسٹریم میڈیا پر صرف اور صرف سیاست کی جنگ چل رہی تھی. اے آر وائی تو ایسا خوب چینل ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی پی ایم ایل کیو کے لوگ بیل بھی مکمل نہیں ہونے دیتے, فوراً بیپر پہ آ جاتے. باقی کیا نام لے, کچھ نونی تو کچھ پیپلز پارٹی. اب ان ساری چیزوں میں دیکھیں زرداری صاحب اپنی سالگرہ کا جشن تنہائی میں منا رہے تھے. ویسے 2 دن تک وہ اسکرین سے آؤٹ ہی نہیں ہوئے. میرا سوال پھر وہی ہی ہے, نیوٹرل, یعنی کہ نیوٹرل رہ کے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ملک میں آگے سیاست کا کیا حال ہونے جا رہا ہے. میرے کمنٹس میں بہت سارے لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی میں سیاست کی ارسطو, اور ان کو لگتا ہے کہ مجھے ان ٹاپکس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں ان سب لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم یا میں ہم نہیں کہتی, میں اگر اپنے حق کے بارے میں بات نہیں کروں گی تو کون کرے گا, کیونکہ میں کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتی. میں اس ملک میں رہتی ہوں جس کا نام ہے پاکستان, اور میں پاکستان کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ اس پاکستان کو اور عام عوام کو کون چلائے گا. ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ الیکشن کی گیمیں کب تک کھیلی جائیں گی, کب تک دودھ کی نہریں, مرغیوں کی نہریں, اور کب تک بے نام محل, اور کب تک گوگی پالیسی چلتی رہے گی. میں ان ساری چیزوں سے تھک گئی ہوں. زرداری صاحب کی ماڈلز باہر آتی رہیں گی اور ڈیزل جیسے لقب لگتے رہیں گے. پاکستان کا مستقبل کیا ہے, میرا سوال یہ ہے. میرا سوشل میڈیا پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں بینگ عام پاکستانی, میرا اس پاکستان میں مستقبل کیا ہے. میرا مطلب میری فیملی کا, میرے بچوں کا, اور پھر میرے ساتھ ساتھ ان عام عوام کا جو بول نہیں سکتی. اور وہ اس لیے نہیں بول سکتی کہ ایلیٹ اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر مہنگے میک اپ کر کے, مہنگے سوٹڈ بوٹڈ پہن کر جو اینکر پرسن ہے وہ ایک عام انسان کے بارے میں بات نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ روز گھر سے باہر راشن لینے کے لیے نہیں جاتے, بجلی کا بل جمع کروانے نہیں جاتے. ان کے بل بھی ان کے فون کی فیسلٹی پر جمع کروا دیے جاتے ہیں, سبزیاں ان کے نوکر گاڑیوں میں بیٹھ کر لے آتے. ایک عام انسان
بارش میں اپنے کپڑوں کو مٹھی بنا کر پکڑتا ہے اور اپنی جیب میں جو حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق اپنا گھر چلاتا ہے. تو میرا سوال میری زبان اور میرا لہجہ ان لوگوں کے لیے ہے, ان باتوں کے لیے, ان عام لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے نہیں جن کے لیے سیاست ایک کھیل ہے. تو کیپ ان ٹچ, آگے آپ کے ساتھ اور بہت ساری باتیں ہوں.